اپنی اولاد کے تحفظ کے لیے ان کو ادھر شفٹ کرنا پڑا، اور اس کے بعد پھر جو ہیں ان سے ملاقات نہیں ہوئی تو دبئی جانا پڑا۔ 3 دن تھے ہمارے پاس، ان کی عدالتیں بھی بند تھی اور کوئی ایکٹیویٹی بھی متعین نہیں تھی، تو میں دبئی چلا گیا تاکہ اپنی فیملی کے ساتھ کچھ وقت گزار سکوں، لیکن وہاں بھی پی ٹی آئی نے جو ہے مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا، اور پھر ہم نے 3 دبئی میں، 2 ہم نے ابوظہبی میں، اور 1 ہم نے شارجہ میں اپنے فنکشنز کیے، کنونشنز کیے۔ بہت ہی بھاری تعداد میں اوورسیز پاکستانی نے ان میں شرکت کی، اور خان کا پیغام ہم نے پہنچایا۔ بیٹا بہت شرارتی ہے، دیکھیں یہاں سے بھی بھاگ گیا ہے، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی کیسے سنبھالیں گے آپ؟ ایک جانب کیسز کو دیکھ رہے ہیں، بیٹے کو کیسے سنبھالیں گے شیر افضل صاحب؟ بس اولاد کو تو پھر باپ ہی سنبھالتا ہے۔ اچھا اب ذرا پالیٹکس پہ بات کر لیتے ہیں۔ میں نے لاسٹ انٹرویو میں آپ کو کہا تھا کاغذات اس ٹائم چھینے جا رہے آپ کو غلط فہمی ہے، ان کی پلاننگ ناکام ہو رہی ہے۔ آپ تسلسل سے دیکھیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پرچے ہوئے، ہم چھوٹتے گئے، اغوا کیا، ٹارچر کیا، عوام میں اس کا غیظ و غضب بڑھا، ریئیکشن ہوا، نون کی ایما پہ جو کام ہو رہے تھے نون کا گراف جو ہے گرتا گیا، خان کے ساتھ قوم کی ہمدردی اور محبت بڑھتی گئی۔ آج اس وقت قوم جو ہے وہ بالکل خان کے عشق میں بالکل سرشار ہیں، گرفتار ہیں۔ دوسری طرف اتنے ہی پیمانے کی نفرت ہے ان قوتوں، یہ پی ایم ایل این کے لیے اور ان کے گماشتوں کے لیے جو کیئر ٹیکر کی شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ نفرتیں نہ وہ جلسے کر سکتے ہیں، نہ کنونشن کر سکتے ہیں، عوامی غیظ و غضب کا ان کو سامنا ہے۔ پھر انہوں نے ہمارے ساتھ جتنی بھی ہتھکنڈے استعمال کی، کبھی توشہ خانہ، کبھی سائفر، اللہ تعالیٰ ہمیں سرخرو کرتا گیا، پھر بیٹ لیا گیا، بیٹ واپس آیا، اب انہوں نے یہ کام کر دیا، انشاءاللہ ہمیں ڈسکوالیفائی کیا ہوا ہے۔ یہ ساری ڈسکوالیفیکیشن جو ہیں ختم ہوگی، ہم آئیں گے فیلڈ میں، اور 8 فروری تک ہم ان کو کہیں پر بھی یہ موقع نہیں دیں گے کہ یہ پی ٹی آئی کو الیکشن سے باہر رکھ سکے۔ تو لہذا اگر دیکھ لیں تو ہر ماس پہ ان کو منہ کی کہانی پڑی ہے، ہم تو جیت رہے ہیں۔ کاغذات تو مسترد ہو گئے، آپ کی بھی مسترد ہو گئے، اس حوالے سے کیا ہونے؟ دیکھیں ہوم ورک کی ضرورت ہی نہیں ہے، آج کل وہ خود ہی ہمارا کام کر رہے ہیں۔ کاغذات نامزدگی میرے ریجیکٹ ہوئے ہیں، کس بنیاد پہ؟ پشاور کے 6 شہریوں کے نام، شاید جن کے نام شیر افضل تھے، ان کے بل میرے کھاتے میں ڈال دیے۔ اچھا، تو میرا تو کبھی میں نے پانی کا بل جو ہے وہ میں نے کبھی پانی، کتنا پانی پیتے ہیں شیر افضل صاحب آپ؟ وہ سارے جتنے پشاور کے لوگ پی رہے ہیں۔ اچھا، تو آج کل میں تو کبھی پشاور میں میرا گھر ہی نہیں رہا ہے۔ یعنی یہ مذہب کا خیز باتیں ہیں۔ کتنا اور بل آئے؟ بل تو ان 6 گھروں کا جو ہے میرے خیال میں 1,30,000 بل ہے، اور اس میں فی گھر 30,000 جرمانہ بھی ہے، 2 گھروں کے 30,000 ہے، اینی ہاؤ جو بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن بھرنے کے لیے تیار ہیں؟ بھروں گا، 1 روپے بھی نہیں بھروں گا۔ کیوں؟ وہ تو مجھے جو وکیل صاحب ہے میرے، انہوں نے کہا جی کہ آپ یہ بل بھر دیں تو وہ اپیل جو ہے، میں نے کہا میں کیوں بھروں؟ ابھی تو انہوں نے بتانا ہوگا ہائی کورٹ کو کہ یہ بلوں کا میرے سے کیا تعلق ہے، کس کے نام پہ کنیکشن ہے، کب لیا گیا، اور یہ ان کے گلے میں اس میں ایف آئی آر کی درخواست بھی دے رہا ہوں واٹر سپلائی کا جو ادارہ ہے، کہ انہوں نے کیوں کر ان کے بل میرے ساتھ جوڑ لیے۔ پنجاب کب جا رہے ہیں؟ گرفتاری کے بعد کہا جا رہا ہے کہ آپ ٹھنڈے پڑ گئے تھوڑے سے۔ بھائی پتہ نہیں ہے، ویسے ہی آپ لوگ موسم کی وجہ سے یہ بات کر رہے ہوں گے، ہم نے تو جا کے ادھر وہ اور چیز میں بھی کر دی ہے۔ اب پہلے ہم جا رہے ہیں سندھ 5، 6، 7 کو، اس کے بعد جو ہے اسلام آباد میں ہم کر رہے ہیں، پھر یہ میرا دوست موجود ہیں صاحبال جو ہیں، وہاں سے ہم آغاز کریں گے، اور انشاءاللہ تب تک آپ کو نہیں اٹھا لیا جائے گا۔ دوبارہ گرفتاری کے لیے تیار ہیں؟ دوبارہ گرفتاری کے لیے آپ تیار ہیں؟ دوبارہ نہیں، 6/12 اور 4/12 اور 10/12 کے لیے بھی تیار ہے۔ کیا گرفتاری؟ گرفتاری جو ہے ہم نے تو بیگ رکھا ہوا ہے، گاڑی میں موجود ہے، اچھا بس وہ دوائی ہونی چاہیے اور وہ ٹریک سوٹ ہونا چاہیے، برش ہونا چاہیے۔ اچھا، ہاں، باقی گرفتاری تو اب کیا، بڑی گرفتاری نہیں، ہر چیز کے لیے تیار ہے، 2 ہاتھ کرنے کو بھی تیار ہے۔ اچھا، جی ہاں۔ تو شعیب شاہین صاحب کو ابھی آپ کہتے ہیں معاف کر دیا، ان کو کس بات پہ معاف کیا آپ نے؟ انہوں نے میری گرفتاری کی مذمت کی تھی۔ اچھا،
تو یہ مجھے پتہ چلا تو میں نے کہا مجھے پکسا رہا تھا کہ کوئی پھر اس کے خلاف کوئی شگوفہ چھوڑوں. میں نے کہا نہیں بس ختم. راضی نامہ ہو گیا. نہیں راضی نامہ تو میں نہیں کرتا ہوں. کیوں؟ مطلب راضی نامہ تو میں نہیں کرتا ہوں. ایک دفعہ کسی بندے کے ساتھ ختم ہو جائے پھر ختم ہی رہتی ہے. اچھا تو پی ٹی آئی آ رہی ہے دوبارہ؟ آ رہی ہے پورے ہم کرو فر سے آ رہے ہیں. یہ دیکھیں نا ہمارے ایم این اے صاحبان آ رہے ہیں, ہماری حکومت آ رہی ہے. آپ دیکھیں گے جو لایا گیا ہے اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ مجھے کیوں نکالا. ادھر شیروانیاں سلوائی جا رہی ہیں, آپ کہہ رہے ہیں ہم آ رہے ہیں انشاءاللہ ان کی شیروانی میں 8 فروری کو بڑے چید ہو جائیں گے. اچھا جی ہاں, تو خان صاحب تو اندر ہیں, کب آ خان رہے ہیں؟ صاحب بھی انشاءاللہ 20 ایام میں باہر ہوگا. الیکشن سے پہلے وہ باہر ہوگا. میں نے کبھی آپ لوگوں کو غلط بات نہیں کی ہے. ہاں. ہمیشہ میں نے کہا ہے نہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو غلط امید دی ہے. آج میں پوری ذمہ داری سے یہ سمجھتا ہوں کہ 20 دن میں آج 2 تاریخ ہے, 22 جنوری کو خان صاحب باہر ہوں گے آپ کے باہر مطابق؟ ہوں گے. اگر کسی اور نئے ڈکوسلے میں, فراڈ میں, چیٹنگ میں کوئی اور دھوکہ کر کے کوئی اور کیس نہ بنا دیا اور اس میں گرفتار نہ کیا ہو. ان 2 کیسز میں باہر ہو جائیں یہ تو کیسز کوئی کیس ہی نہیں ہے, مطلب ان کی کوئی قانونی ویلیڈیٹی نہیں ہے. بہت معمولی کیس ہے. سائفر بھی ایک ڈکوسلا تھا لیکن چونکہ ہوا بھر دی گئی تھی. لیکن ان کی بہن جب بھی یہاں پر آتی ہے وہ کہتے ہیں خان صاحب اندر ہیں, بہت امیدیں نہ رکھیں فی الحال. وہ تو باہر کی بات کر رہے ہیں, باہر ہم کیس کریں گے. ان کی اپنی سوچ سمجھ. اچھا, اپنے کارکنان کو آخر میں کیا پیغام دیں گے؟ میں پاکستان تحریک انصاف کے تمام کارکنان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی طرف سے لگائے گئے ہر تازیانے اور ہر وار کو آپ نے پورے حوصلے سے برداشت بھی کرنا ہے, اور اگر آپ کو تکلیف بھی ہوتی ہے تو پورے یعنی ہنسمکھ انداز میں پوری خندہ پیشانی سے آپ نے قوم کو بتانا ہے کہ ہم بار بار سہیں گے آپ کی تکلیفوں کو, آپ کی ہزیمتوں کو, آپ کے واروں کو, لیکن نہ آپ ہمارے حوصلے پست کر سکتے ہیں اور نہ آپ ہمارے چہرے کی مسکراہٹ چھین سکتے ہیں.